یہ بیجو مسجد ہے۔ بیجو بلتی لفظ ہے، بلتی میں بھی تو کہتے ہیں خاتون کو، اور جو کو ملانے سے یہ مطلب بنتا ہے سلام کرنے کے قابل خاتون۔ یہ کسی سید محمد نور بخش کی بیوی تھی۔ سید محمد نور بخش جو ہے وہ چوتھے نسل میں سید یحییٰ کا پوتا تھا۔ سید یحییٰ جو تھا وہ خانقاہ معلیٰ کا پیر ہوتا تھا، تو اسی سلسلے میں یہ بھی خانقاہ کا پیر ہی تھا، لیکن چونکہ گھر یہاں تھا اور خانقاہ تھوڑا سا دور، تو بڑھاپے میں شاید ان کو زحمت ہوتی تھی، تو بیوی نے اپنے خاوند سید محمد نور بخش کے لیے یہ مسجد بنائی۔ یہ 1175 میں اس کی بنیاد پڑی۔ مسجد کی تعمیر کی تاریخ جس شعر میں ہے وہ شعر کھدا ہوا ہے اور اب بھی بہت صاف نظر آ رہا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے جی کہ مغفرت خواستہ بر بانیہ اش تحسین کن، نور بخش ابدی سال بنائش بشمار۔ یہ مسجد جس خاتون نے بنائی تھی، جس کے لیے بنایا تھا سید محمد نور بخش پیر نور بخش یشیگر کا، ان دونوں کی قبریں اسی مسجد کے ساتھ اسی کے احاطے میں باہر موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاہ چند ٹائمز کے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر حسن خان اماچہ۔ آج ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیجو مسجد کے غلام گردش ہے، اس کو رواق بھی کہتے ہیں۔ یہ بیجو مسجد ہے۔ بیجو بلتی لفظ ہے، بلتی میں بھی تو کہتے ہیں خاتون کو، اور جو کو ملانے سے یہ مطلب بنتا ہے کہ ایسی خاتون جس کو سلام کرنا ہے یا سلام کرنے کے قابل خاتون، معزز قابل احترام خاتون۔ راجہ صاحب کے خاندان میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ اسچو کہلاتی ہیں، یعنی راجہ صاحب کی بہن آشے چو، لیکن جو سادات گھرانے کی خواتین ہیں ان کو پھر بیجو کہتے ہیں، سلام کرنے کے قابل خاتون۔ تو یہ بیجو جو بیجو تھی وہ نام نہیں تھا، وہ ان کا ڈیزگنیشن ہے، لیکن نام اس خاتون کا جس نے یہ مسجد بنایا یہ پتہ نہیں ہے۔ یہ اتنا پتہ ہے کہ یہ کسی سید محمد نور بخش کی بیوی تھی۔ سید محمد نور بخش جو ہے وہ چوتھے نسل میں سید یحییٰ کا پوتا تھا۔ سید یحییٰ جو تھا وہ خانقاہ معلیٰ کا پیر ہوتا تھا، تو اسی سلسلے میں یہ بھی خانقاہ کا پیر ہی تھا، لیکن چونکہ گھر یہاں تھا اور خانقاہ تھوڑا سا دور، تو بڑھاپے میں شاید ان کو زحمت ہوتی تھی، تہجد کی نماز کے لیے جانا، چلے کے لیے جانا، پھر گھر وضو کے لیے آنا، پھر واپس جانا، یہ مشکل ہوتا تھا۔ تو بیوی نے اپنے خاوند سید محمد نور بخش کے لیے یہ مسجد بنائی تاکہ وہ اپنے انفرادی اعمال کو یہاں انجام دے۔ جو اجتماعی اعمال تھے وہ تو نور بخشیوں کے ساتھ خانقاہ میں ہی انجام دینے تھے۔ تو یہ بیجو کی مسجد بڑی مشہور ہو گئی۔ ایک تو مسجد اچھی بنائی تھی، اچھے تعمیراتی انداز میں بنائی تھی، دوسرا خوبصورت تھا، چھوٹا تھا۔ تو یہ بیجو کی مسجد مشہور ہو گئی، تو بعد میں یہی پورا محلہ جو اس مسجد کے ارد گرد ہے یہ بیجوپا کہلایا، اور ابھی بیچوپا کہلاتا ہے، بگڑ کے بیچوپا کہلاتا ہے۔ اصل میں یہ بیجوپا محلہ ہے، اور اس مسجد کی وجہ سے ہے، اور اس مسجد کا نام اس خاتون کی وجہ سے ہے جس نے اپنے شوہر کے لیے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ 1175 میں اس کی بنیاد پڑی۔ چھوٹی سی مسجد ہے، شاید مکمل بھی اسی 1175 میں ہو گیا۔ مسجد کی تعمیر کی تاریخ جس شعر میں ہے وہ شعر کھدا ہوا ہے اور اب بھی بہت صاف نظر آ رہا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے جی کہ مغفرت خواستہ بر بانیہ اش تحسین کن، نور بخش ابدی سال بنائش بشمار۔ اس شعر میں خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس مسجد کو بنا کرنے والی، بنانے والی ایک خاتون تھی۔ دوسرا جس کے لیے بنایا تھا وہ سید محمد نور بخش تھا، اور جس نے شعر کہا ہے وہ سید تحسین ہے۔ اس نے اپنا نام، مسجد بنانے والی کا تذکرہ، اور جس کے لیے مسجد بنایا گیا تھا ان تینوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور مسجد کی تاریخ بھی اس میں آ گئی ہے۔ بنا کی جو تاریخ ہے وہ
نوربخش ابدی ہے۔ نوربخش ابدی جملی حساب سے 1175 بنتا ہے۔ اس وقت تاریخ کو ریکارڈ رکھنے کا یہ ایک طریقہ تھا کہ شعر میں اس کو ریکارڈ کرتے تھے تاکہ وہ بعد میں خراب نہ ہو جائے۔ یہ مسجد دوسرے مسجدوں کی طرح مقامی طرز تعمیر پہ بنا ہوا ہے۔ اس میں پورا سٹرکچر جو ارد گرد کی دیواریں ہیں وہ ٹھٹھر کی ہوتی ہیں، تو مسجد چھوٹی ہے لیکن ٹھٹھر بہت مضبوط اس کا بنا ہوا ہے۔ لکڑیاں جو ہیں وہ موٹائی کے لحاظ سے، اونچائی کے لحاظ سے اچھی مضبوط لکڑیاں اس کی ڈلی ہوئی ہیں۔ اس کے باہر کی طرف چاروں طرف یہ ٹھٹھر کی لکڑیوں پہ گلکاری کا کام کیا ہوا ہے اور بہت خوبصورت کام کیا ہوا ہے۔ لیکن بعد میں ایسا ہوا تھا کہ یہ مسجد میں آتش زدگی کا واقعہ ہو گیا تھا، تو اوپر کی سطح جل گئی تھی۔ تو اس بعد میں جب یہ ریپیئر ہوا ہے ایسے 4 سال پہلے، تو اس ریپیئر میں اوپر کے جہاں جہاں جل کے کوئلہ بنا تھا تو ان کو صاف کیا گیا ہے۔ تو ابھی کہیں سے وہ گلکاری نمایاں ہے، کہیں سے وہ گلکاری مٹی ہوئی ہے۔ اندرونی دیوار پہ چاروں طرف گچ کا پلستر تھا۔ یہاں خانقاہ میں بھی گچ کا پلستر ہے اور میر یحییٰ کے قبر پر بھی بہت اچھے گچ کا پلستر ہے، اس میں بھی گچ کا پلستر تھا۔ آتش زدگی میں وہ گچ یقیناً وہ کالا ہو گیا، اس پہ سیاہی لگ گئی، تو اس کو اکھاڑا گیا ہے۔ تو گچ کو اکھاڑنے کے بعد لکڑی پر گچ کو پھنسانے کے لیے جو کلہاڑی یا تیشہ جس کو بلتی میں سٹیو کہتے ہیں، تو وہ سٹیو مارنے کے آثار چاروں طرف ابھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ سارے نشانات اس لیے بنائے گئے تھے کہ وہ ان میں پلستر پھنسا رہے۔ اس کا جو مرکزی ستون ہے وہ بھی لکڑی کی گلکاری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کا جو نچلا حصہ ہے اس پہ کوئی کلچرل خاص قسم کا ڈیزائن ہر جگہ بنایا جاتا ہے، وہی ڈیزائن یہاں بھی بنا ہوا ہے۔ لیکن اس کے جو پھلی ہیں، پھلی چاروں طرف وہ رافٹرز کو سہارنے کے لیے بنائی جاتی ہے، وہ بلتی میں پھلی کہلاتا ہے۔ اس پھلی پر بھی دونوں طرف، نیچے کی طرف بھی، دائیں طرف بھی، بائیں طرف بھی بہت اچھی گلکاری، خوبصورت قسم کی گلکاری کی گئی ہے، جو چاروں طرف کی گلکاری ایک جیسی ہے۔ یہ جو رافٹر ہے وہ چھت کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور ہر حصے میں یہاں کی ثقافت کے مطابق چھوٹے چمن بنائے گئے ہیں اور ہر چمن میں جو لکڑی لگائی ہے اس کا ڈیزائن بنایا ہوا ہے، جس کو ہم یہاں بلتی میں اگر وہ بید کی ٹہنیوں سے بنایا جائے تو بینچوک کہتے ہیں، یا پھر اگر تختہ ہی لگایا جائے تو اس پر کوئی ڈیزائن بنا کے اس کو چمن کہتے ہیں بلتی میں۔ اور اگر گھروں میں یہ چمن لگا ہوا ہو تو اس کمرے کو چمن خانہ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک ہی کمرہ ہے، مسجد ہے، تو اس مسجد کو چمن خانہ تو نہیں کہیں گے، لیکن اگر یہی ڈیزائن کسی گھر میں ہوتا تو وہ چمن خانہ کہلاتا۔ محراب کے ارد گرد جو لکڑی لگائی ہوئی ہے اس پر بھی بہت خوبصورت ایرانی طرز کی گلکاری کی گئی ہے۔ یہ دروازہ بھی اونچا نہیں ہے کیونکہ بلتی ہی اونچے نہیں ہوتے تھے، اس لیے اونچائی اس کی کم ہے، لیکن خوبصورتی کے لحاظ سے یہ بہت ہی خوبصورت دروازوں میں اس کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے درمیان میں یہ جو لکڑی، کہیں اس پہ وہ زنجیر لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو بند کرنے اور کھولنے کے لیے یہ لکڑی ایک پٹی چڑھائی جاتی تھی تاکہ دوسرا دروازے کا جو پہلو ہے وہ باہر نہ آئے۔ اس میں اچھی خاصی چوڑائی کے 1 2 3 4 5 6 7 اور یہ پٹیاں اتنی چوڑی بھی آگے پیچھے دروازوں میں نہیں ہوتی۔ یہ 2 جو پٹیاں ہیں کافی چوڑی ہیں، یہ بھی پٹی چوڑی ہے۔ ان پہ بلتی طرز کے بھی نقش و نگار ہیں۔ یہ جو پتلی پٹی ہے یہ یونظروں اس پہ بنا ہوا، پورے ارد گرد یہ یونظروں بنا ہوا ہے۔ علی حبہ جنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ، یہ شعر شاید لکھا ہوا ہے لیکن چونکہ جل گیا ہے، لیکن اچھی طرح پڑھا نہیں جاتا۔ لیکن جو اس کی مسجد کی تعمیر کی تاریخ جس شعر میں ہے وہ شعر کھدا ہوا ہے اور اب بھی بہت صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ مسجد جس خاتون نے بنائی تھی، جس کے لیے بنایا تھا سید محمد نوربخش پیر نوربخش یشیگر کا، ان دونوں کی قبریں اسی مسجد کے ساتھ، اسی کے احاطے میں باہر موجود ہیں۔ صرف میر نوربخش جو ہے وہ اس مسجد کے احاطے کے اندر ہے، باقی جتنے ان کے خاندان کے بزرگ ہیں وہ میر یحییٰ کے قبر کے احاطے میں۔
صرف میر نور بخش جو ہے وہ اس مسجد کے احاطے کے اندر ہے۔ اس کی قبر کے مغرب میں قبر سے ملحق اس کی بیوی بیجو کی قبر ہے جس نے یہ مسجد بنائی تھی، تو ان دونوں کی قبریں اسی مسجد سے ملحق ہیں۔ آتش زدگی اصل میں ان کی قبر میں شروع ہو گئی تھی، تو ان کی لکڑیاں زیادہ جلی ہوئی تھیں، تو ان کے صرف وہ کالک کو اٹھانے سے کام نہیں بنا تھا، تو لکڑی کو باقاعدہ صاف کیا گیا تھا۔ تو لکڑی کا جو گلکاری کا کام ہے وہ باہر سے ان کی قبر میں مٹا ہوا ہے، لیکن اندر سے کالا کوئلہ ہوا ہے۔ شگر کی تاریخ سے متعلق اس طرح کی نایاب تاریخی چیزوں کو دیکھنے کے لیے سیاچن ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں، اب تک کے لیے خدا حافظ۔